اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن کریم سے سورہ توبہ کے تفصیلی نکات آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے تھے۔ ہم آیت نمبر 16 تک پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 17 کو آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، کہ مشرکین کے لیے یہ روا نہیں ہے، ان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ان مساجد کی تعمیرات کریں یا ان مساجد کو آباد کریں، شاہدینہ در حالانکہ کہ وہ خود اپنے نفوس کے اوپر کفر جو اختیار کیا ہوا ہے اس پر شاہد ہیں، اور ان کے اعمال حبط کر دیے گئے ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اچھا، اس آیت کریمہ میں کئی نکات ہمارے سامنے ہیں۔ اس سے اگلی آیت بھی ہم ملاحظہ کر لیں چونکہ وہ اسی سے وابستہ ہے، یعنی یہ ایک ساتھ 17، 18، 19 اور 20 آیات ہمارے پاس بنتی ہیں۔ میں باقی آیات بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں چونکہ یہ ایک ہی تسلسل کے ساتھ آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ بس اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 17 میں سورہ توبہ کی، چونکہ اس سے پہلے والی جو آیات تھیں اس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مشرکین کی بے عہدی اور عہد شکنی کے اوپر اور میثاق کو توڑنے کے اوپر سخت ترین طریقے سے مذمت اور سرزنش کی ہے، یعنی وہ شرک کی وجہ سے قابل مذمت ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ شرک کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک اور جو قابل مذمت چیز بنتی ہے وہ ان کا عہد و پیمان کی رعایت نہ کرنا، اور مسلمانوں سے بار بار عہد و پیمان توڑنے کے بعد ان کا دوبارہ سے عہد باندھنا اور پھر عہد کو توڑنا اور اسی طریقے سے ان امور کو انجام دینا ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان آیات کریمہ میں جو ابھی تک ہم ملاحظہ کر چکے ہیں وہ در حقیقت بیان تھا عہد و پیمان سے متعلق، لیکن ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اب ان کی شرک کی قباحت کو ذکر کیا جانے لگا ہے، یعنی ان کے اندر جو شرک کی قباحت موجود ہے اس سے وابستہ اب یہ آیات ہیں۔ آیت کریمہ کو آپ ملاحظہ کریں کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ میں دوبارہ اس آیت کو اس لیے اب پڑھ رہا ہوں کہ بقی آیات کے ہم تناظر میں اسے انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا، کہ مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اسلوب قرآن کریم میں مختلف آیات میں اختیار کیا گیا، ما کان للنبی یا ما کان مثلا للمؤمنین، کہ مومنین کے لیے جائز نہیں ہے، نبی کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ما کان للمشرکین یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو احکام صادر کیے ہیں ان احکام کے بیان کی یہ زبان ہے، قانون کے بیان کی یہ زبان ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مساجد الہی کی تعمیرات یہ نہیں کر سکتے، مساجد الہی کو کہ تولیت اب ان کے ہاتھ میں نہیں آ سکتی۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، چونکہ ان کے نفوس کفر سے آلودہ ہیں اور اس بات کے اوپر وہ خود شاہد بھی ہیں، گواہ بھی ہیں کہ ہمارے نفوس کفر سے آلودہ ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال حبط کر لیے گئے ہیں، وفی النار ہم خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں یہ ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، انما یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ کی مساجد کو آباد کرنے اور تعمیرات کرنے کا حق فقط اور فقط اسے حاصل ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخر یعنی قیامت کے اوپر ایمان لایا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اس نے نماز قائم کی، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو عطا کیا یا ادا کیا،
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے اس نے خوف نہیں کھایا۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کہ ممکن ہے شاید ان قریب یہ ہدایت پانے والوں میں سے یہ لوگ ہو جائیں۔ یعنی یہاں پہ ایک خداوند متعال نے ان کو ترغیب دلائی ہے اس بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، یعنی یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 19، کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کہ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے والا یعنی سبیلے لگا کے پانی پلانے والے کو اور مسجد حرام کی تعمیرات کو، جو بیت اللہ خانہ کعبہ کی تعمیرات کرتا ہے، اس کو کیا تم لوگوں نے قرار دیا ہے اس شخص کی مانند کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور روز قیامت یوم الآخر پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اس نے جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ، اللہ کی نظر میں یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ یعنی سبیلے لگا کے حاجیوں کو پانی پلانے والا اور خانہ کعبہ کی تعمیرات کرانے والا، یا اگر آپ اسی حکم کو تھوڑا توسیع دینا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حرم اہل بیت علیہ السلام یا خانہ کعبہ یا مسجد نبوی یا اس طرح کے دیگر جو مقدس مقامات ہیں ان کی تعمیرات کرنے والا اور زائرین یا حاجیوں کو پانی پلانے والا، وہ اس شخص کی طرح اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو اللہ اور آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یقیناً و یقیناً ایمان کے بعد جہاد کرنے والا وہ بالاتر ہے ان افراد سے کہ جن کے پاس فقط یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ تعمیرات کرنے والے ہیں اور سبیلے لگانے والے ہیں۔ ایمان کی دولت ان کے نفوس میں نہیں پائی جاتی، ایمان کی اس نورانیت سے ان کے سینے عاری اور تاریک پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس فقط یہ امتیاز ہے۔ لہذا صرف تعمیرات کا ہونا وہ ایک مومن اور مجاہد کے اوپر بالاتری نہیں دے سکتا۔ پھر آگے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ قوم ظالمین کے ہدایت نہیں فرماتا۔ پھر آگے آیت ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، پہلی صفت، دوسری اللہ کی خاطر انہوں نے ہجرت کی، راہ الہی میں انہوں نے جہاد کیا، اور یہ جہاد مالی بھی تھا اور یہ جہاد جانی بھی تھا، جانی اور مالی دونوں جہاد انہوں نے کیے، یہ اللہ کے نزدیک درجہ رکھتے ہیں، یہ بلندتر ہیں۔ اولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ فائزون ہیں، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ آپ نے ان آیات میں ملاحظہ کیا کہ اب یہاں پہ ایک نئے زاویے سے مشرکین کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 16 تک جس پہلو کو بیان کیا گیا وہ عرض کیا کہ ان کے شرک کی آلودگی اگرچہ اپنی جگہ موجود تھی، لیکن جس پہلو کو مد نظر رکھ کے سرزنش کی گئی، سختی کے ساتھ ان کا محاسبہ کیا گیا اور ان کے ساتھ قتال اور محاصرہ اور ان کو ایک جنگ و جدال کے دائرے میں لانا، وہ سارے کے سارے امور کیوں انجام دیے گئے کہ ان کے سینے میں اس قدر کینہ، بغض اور نفرت مسلمان اور دین الہی کے بارے میں موجود ہے کہ وہ اپنے عام قبائلی اور معاشرتی طور طریقوں کی بھی رعایت اس میں نہیں کرتے اور ہر قسم کے عہد و پیمان کو توڑ ڈالتے ہیں، اور اب ان کے عہد و پیمان کی کوئی کسی قسم کی نہ قسم کی ان کی قیمت باقی ہے، نہ عہد کی، نہ پیمان اور میثاق کی کسی قسم کی اس کی اہمیت اور قیمت اب باقی نہیں رہی۔ یہ پہلو جب ہمارے پاس اختتام پذیر ہو گیا، اب قرآن کریم ان کے شرک کے پہلو کو زیادہ اجاگر کر کے ذکر کر رہا ہے کہ یہ افراد در حقیقت اپنے طور پہ، کیونکہ مکہ میں مشرکین رہتے تھے، فتح مکہ کے دور کی یہ آیات ہیں، جب مکہ فتح ہوا تو تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا تھا۔ ان آیات کریمہ میں جو ایک منظر کشی کی گئی ہے اس کے سیاق کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سیاق اس کا یہ ہے کہ مکہ میں مشرکین
آباد تھے، اور قبائل بیت اللہ کا تقدس تو ان تمام مشرکین میں موجود تھا، خانہ کعبہ، بیت اللہ، مسجد الحرام۔ چونکہ مسجد الحرام فقط وہ حصہ نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ عمارت خانہ کعبہ موجود ہے، مسجد ایک وسیع دائرہ رکھتی ہے۔ البتہ اس پوری مسجد حرام کا جو وسط ہے، جو مرکز ہے، وہ یہ خانہ کعبہ ہے۔ اس مرکز کے جتنے قریب نماز پڑھیں گے اجر و ثواب زیادہ ہے۔ بس خانہ کعبہ فقط مسجد حرام نہیں ہے، مسجد حرام کا حدود اربع وسیع ہے۔ اس وسیع مسجد حرام میں جب ہم کہتے ہیں مسجد الحرام یا بیت اللہ، تو اس سے مراد یہی ایک وسیع دائرے میں موجود مسجد ہے کہ اس سے افضل ترین کوئی اور مسجد اور مقام نہیں ہے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق جو خانہ کعبہ کی جہاں پہ یہ تعمیر ہے، یہ جو مربع نما ایک عمارت ہے، یہ زمین اور قبر امام حسین علیہ السلام کی زمین ایک ہی تھی، اور جب زمین خلق ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو جب یہ تقسیم ہوئی تو ایک کربلا معلیٰ میں قرار پائی اور ایک اس جگہ پہ، اس لیے یہ افضل ترین اس کائنات کے اندر سب سے افضل ترین حصہ ہے۔ مسجد الحرام میں بھی سب سے افضل ترین مقام یہی مربع نما جو عمارت ہے جس پہ حجر اسود نصب ہے، یہ جگہ ہے، اور اسی جگہ پہ جتنا قریب نماز پڑھیں یہ ہمارے لیے قبلہ قرار پاتا ہے اور ثواب کا باعث ہے۔ باہر جو مسجد حرام والے ہیں ان کے لیے قبلہ یہی مربع نما عمارت ہے، لیکن جو مسجد الحرام سے باہر ہیں، آہستہ آہستہ جیسے دور ہوتے جائیں، خود یہ مسجد الحرام ایک نو قبلے کے منزلت کے اوپر آہستہ آہستہ آ جاتی ہے فاصلے کی وجہ سے۔ خلاصہ کلام کہ اس مسجد الحرام کا تقدس مشرکین کے سینوں میں شدت کے ساتھ موجود تھا اور بہت اس کے معتقد تھے۔ اس کی وجہ سے مختلف قبائل نے نسل در نسل بعض چیزوں کی ذمہ داری خود اپنے طرف لی ہوئی تھی۔ مثال کے طور پہ بعض کے پاس اس کعبے کی چابیاں تھیں، اچھا بعض جو ہیں ان کے حصے بنے ہوئے تھے کہ حجر اسود اور بالفرض جو دروازہ کعبہ ہے اس کے درمیان یا اس کی طرف کا حصہ فلاں قبیلے والا بیٹھے گا، اچھا اسی طرح حجر یمانی اور حجر اسود کے درمیان فلاں قبیلے والا بیٹھے گا، جگہ بھی اس طرح سے مختص تھی۔ جب تعمیرات کی باری آتی تھی تو یہ شرف ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا تھا، خصوصاً جب حجر اسود کے نصب کی باری آتی تھی تو تب یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ امتیاز مثلا ہر قبیلہ خود چاہتا تھا کہ اسے حاصل ہو جائے، اور اس پہ پھر لڑائی جھگڑے بھی کچھ جنم لے لیا کرتے تھے۔ بس آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین کے قبائل کے ہاتھوں میں خانہ کعبہ کی تولیت موجود تھی، تو انہی مشرکین میں سے یہ مشرکین اس کی تعمیرات میں حصہ لیتے، اپنا حصہ اس میں ڈالتے بھی تھے، اور اس کے انتظامی امور میں وہ مداخلت کیا کرتے تھے۔ یعنی انتظامیہ جو بنتی تھی وہ ممکن ہے کہ ہم کہہ سکیں چند قبائل کے توسط سے انتظامیہ بیت اللہ کی یا خانہ کعبہ کی بنتی تھی۔ یہاں پہ جب ان کے داخلے کو ممنوع قرار دیا گیا تو اب اس چیپٹر کو بھی قرآن کریم آ کے بند کر رہا ہے کہ تم لوگ انتظامی امور بھی اس کے نہیں سنبھال سکتے۔ جب تمہارے لیے اس میں داخلہ ہی ممنوع قرار دے دیا گیا اور قدم ہی نہیں تم اس پاکیزہ سرزمین پہ رکھ سکتے، تو تم انتظامی امور بھی تم سے لے لیے گئے ہیں، اب وہ تم اس کو انتظامی امور کو بیان سنبھال نہیں سکتے۔ یہ در حقیقت اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا گیا ہے مشرکین تک، اور مشرکین کے لیے اس آیات کے نازل ہونے کے بعد اور امیر المومنین علیہ السلام نے جب ان آیات کو بیان کیا اس کے بعد ان کے لیے گنجائش نہیں بچی کہ اب وہ انتظامی امور کو سنبھالیں اور اس میں کسی قسم کی مداخلت کریں۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ علت خود قرآن کریم بیان کر رہا ہے، چونکہ وہ خود اپنے نفوس میں کفر کی نجاست سے آلودہ ہیں، اور کفر کی نجاست کی آلودگی کی وجہ سے وہ جو جدی پشتی ان کے پاس سلسلہ اس کی انتظامیہ کا آ رہا تھا وہ ان سے سلب کر لیا گیا ہے، یا یہ جو بہت زیادہ اس کا عزت، تعظیم، تقدس، احترام اور عبادات انجام دیتے تھے، تو اس جگہ پہ ان کے سب اعمال حبط کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے جو پیسہ لگایا ہے، جو خدمت انجام دی، چونکہ بیت اللہ بالآخر جو اس پہ پیسہ لگائے گا وہ بھی باعث ثواب ہے،
جو ادھر خدمات انجام دے گا وہ بھی باعث ثواب ہے۔ اور اس کو اگر ہم تھوڑا توسیع کریں یعنی وسعت دیں تو حرم اہل بیت علیہ السلام اور دیگر مساجد اسی زمرے میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اس جگہ پہ بیت اللہ کا نام نہیں لیا بلکہ عمومیت کے ساتھ مساجد کو ذکر کیا ہے کہ یہ حکم فقط اس کے لیے نہیں، دیگر مساجد کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اس کی انتظامی امور کو نہیں سنبھالیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کی ہمارے پاس پہلی آیت آئی کہ جس میں آپ نے ملاحظہ کیا آیت نمبر 17 کہ ما کان للمشرکین، کہ مشرکین کے لیے اس جگہ پہ گنجائش موجود نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کو وہ تعمیر کرے۔ اس جگہ تمام مساجد، اب مساجد مسجد کہتے ہیں جائے سجدہ، محل ہے، ایک مکان ہے، اللہ کو سجدہ کرنے کی جگہ اور مکان۔ اب یہ گھر میں بھی ہو سکتی ہے، میدان میں بھی ہو سکتی ہے، کوئی خاص مقام بھی آپ بنا کے کر سکتے ہیں۔ مسجد کلمے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھا جائے تو ہر وہ جگہ جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سجدہ کیا جاتا ہے، یعنی وہ جو ہم کہتے ہیں کہ اعضائے سجدہ، یعنی پیشانی ہے، یہ دو ہمارے ہتھیلیاں ہیں، دو گھٹنے اور انگوٹھے پاؤں کے، یہ 7 مقامات واجب نمازوں کے اندر واجب ہے کہ سجدے کی حالت میں زمین پر لگیں۔ اگر یہ سجدے کی حالت میں زمین پر نہ لگیں تو سجدہ جان بوجھ کے کوئی ترک کرے تو باطل ہے اور نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ اور ایک عمل مستحب ہے کہ ناک بھی زمین کے اوپر لگے، جو کہ عزت کی علامت شمار ہوتی ہے، یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرے۔ جتنا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلت کے مقام پر انسان لاتا ہے، ایک عبد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جتنا ذلیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بلند کرتا ہے۔ اب یہ ہر ایک کے باطنی اور ہر ایک کے ظاہری اعمال کے اوپر موقوف ہے کہ وہ کتنا وقت دیتا ہے طولانی سجدوں کو، کتنا وقت دیتا ہے اپنی باطنی اللہ کے سامنے توجہ اور اس کے سامنے اس اعتراف کو کہ میں گناہگار ہوں، میں عبد ہوں، مرحلہ عدم کے اوپر پایا جاتا تھا۔ یہ اللہ تیرے سامنے میری ہستی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جو کچھ میں نے پایا ہے وہ وجود ہے، کمال ہے، صلاحیت ہے، خیر ہے، ہر شے جو ہے کمال کی وہ تیری جانب سے ہے، باقی ہے تو تب بھی تیری جانب سے، وجود میں ہے تو تب بھی تیری جانب سے، اور ہر نقص اور عیب اور شر وہ میری جانب سے ہے۔ جیسا اگر ایک انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ذلیل و خوار کرے، یہ انسان بلند تر ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرنا جائز نہیں، کسی بھی ہستی کے سامنے، فقط اور فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرنا چاہیے۔ اس لیے پیشانی رکھنے کے بعد ناک بھی زمین کے اوپر رگڑنی چاہیے، پھر اپنا دایا گال بھی رگڑنا چاہیے، پھر بایاں گال بھی رگڑنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہوا کرتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کا اس طرح سے اظہار فرماتے تھے، اور اس صورت میں اگر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتا ہے۔ لیکن بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس خالق اور مالک اور رب ذات کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح سے ذلیل و خوار کرے۔ اور ائمہ اطہار علیہ السلام، خصوصاً امام رضا علیہ السلام کے حالات میں وارد ہوا ہے کہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سجدے میں چلے جاتے تھے، اور جب تک سورج طلوع نہیں کر جاتا، سورج نکل نہیں آتا تھا، تب تک وہ سجدے کی حالت میں رہتے تھے، یعنی تقریباً آپ 1.5 گھنٹہ، پونے 2 گھنٹے آج کے دور کے حساب سے کہہ سکتے ہیں۔ جیسا طولانی سجدے جتنا روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص سجدہ طولانی کرتا ہے تو شیطان ابلیس چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے، اور روتے دھوتے ہوئے چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی معصیت کی اور آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا، اور یہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے سجدہ کر رہا ہے۔ یعنی شیطان کو جتنی تکلیف طولانی سجدوں سے ہوتی ہے، کسی بھی عمل سے شاید نہ ہوتی ہو، جیسا کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے۔ جیسے یہاں پہ مساجد اللہ کے اوپر آپ توجہ کریں، یعمرو یا عمران کہتے ہیں تعمیر کو، عمارت سازی یا تعمیرات کو انجام دینا۔ اس جگہ پہ تعمیرات کی انجام دہی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ اب بالفرض تعمیرات چھوڑیں اور زیارت کی غرض سے بس آئیں اور چلے جائیں، یا زیارت کی فقط نفی تھی۔ ہم اگر اس کو آسان لفظوں میں کہنا چاہیں تو ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ
ان کو تمام انتظامی امور سے بے دخل کیا، چونکہ ان کے پاس جدی پشتی طور پہ انتظامیہ موجود تھی اور وہ بڑے فخر سے اس کو اپنے طرف نسبت دے کے لیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ آج کی اگر ہم مثال سے سمجھنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے علاقوں میں دیکھتے ہیں، بعض ہیں انہوں نے بڑی اچھی امام بارگاہ بنائی یا مسجد بنائی، اسے آباد بھی کیا، پروگرام اس میں کراتے ہیں جو رسمی معاشرے کے اندر رائج پروگرام ہیں، مذہبی پروگرام، ان کی وفات کے بعد ان کی نسل میں آئی، اس کے بعد اگلے کی نسل میں آئی۔ اب کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ ان کے ہاتھوں سے کوئی لے لے، یا کوئی تصور نہیں کر سکتے کہ انہیں ادھر آنے میں ہی ممنوع قرار دے دے کہ بھائی تم اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم فکری انحراف رکھتے ہو، تم عقیدے میں انحراف رکھتے ہو۔ پہلے تو کہا کہ تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے، ممکن ہے اب وہ انتظامی امور اس کے سنبھالے اور وہ جو اس کی پاس چابیاں تھیں اور دیگر امور تھے، یہاں قرآن کریم آ کے یہ درس دے رہا ہے کہ یہ بھی ان کے ہاتھ سے لے لیا جائے، چونکہ کفر اور شرک سے ان کے نفوذ آلودہ ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ عمران کا جو کلمہ ہے اس کے اوپر بحث کی ہے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان نے بھی، اور اس سے یہی ایک ہمارے سامنے نتیجہ نکلا کہ عمران سے یہاں پہ مراد ویسے یہ تعمیر کو کہتے ہیں، صحیح ہے، عمران یا عمران تعمیر کو کہتے ہیں کہ مشرکین جو ہیں وہ تعمیر کا حق نہیں رکھتے۔ اچھا تعمیر کا حق نہیں رکھتے تو پھر زیارت کا تو حق رکھتے ہوں گے، شاید یہ ایک معنی میں گنجائش پیدا کی جا سکتی، چونکہ ہے کہ وما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، ظاہری آیت میں تو یہ ہے کہ اللہ کی مساجد کیا وہ تعمیرات نہیں کر سکتے، تو پھر وہ کیا زیارت کر سکتے ہیں؟ کیا وہاں پہ وہ آ کے بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا وہ وہاں پہ اپنی عبادات کو انجام دے سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ تعمیر سے در حقیقت ان کی مراد اس پورے سلسلے کو ہی بند کرنا ہے کہ نہ وہ اس کی تولیت سنبھال سکتے ہیں، نہ وہ اس کے انتظامی امور میں شامل ہو سکتے ہیں، نہ وہ اس کی تعمیرات میں حصہ لے سکتے ہیں، نہ وہ اس کی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی اور بہانے سے ان امور سے وہاں پہ وہ داخل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ تعمیر کیا ہے کہ یہ سارے سلسلے اس میں بند کیے گئے ہیں۔ بس یہاں پہ آپ نے ان دو کلمات کا مطلب تین پہلوؤں کو سمجھ لیا۔ وما کان للمشرکین، مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ممنوعیت یہاں پہ ہے، ما کان للمشرکین، اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ممنوع قرار دے رہا ہے، یعنی ان کے لیے فقہی حکم یہ ہے کہ ان کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک اسلوب ہے، ما کان للمشرکین یعنی لیس للمشرکین، مشرکین کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی للمشرکین غیر جائز، مشرکین کے لیے یہ جائز اصلاً نہیں ہے، انہیں اجازت نہیں ہے، ممنوع ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا، کہ وہ تعمیرات کریں۔ اب کلمہ تعمیر جو ہے وہ ایک عمومیت رکھتا ہے، اور اس کی وجہ بھی ابھی آپ کی خدمت میں بیان کی کہ یہ قبائل کے پاس ہی تعمیرات اور اس کی انتظام و انصرام اور تمام امور ان کے ہاتھوں میں ہوا کرتے تھے۔ مساجد اللہ، مساجد کلمہ عمومی ہے، جائے سجدہ اور سجدہ کرنے کے مقامات کو اس جائے سجدہ پہ اگر انجام دیں تو اسے کہتے ہیں مسجد، لیکن اس جگہ پر مسجد سے مراد در حقیقت مسجد بیت الحرام، اور اس کے بعد ممکن ہے کہ اس کو توسیع دیتے ہوئے، چونکہ ادھر بیت اللہ کا نام وارد نہیں ہوا، اس کو توسیع دیتے ہوئے ہم کہہ دیں کہ تمام مساجد، یعنی جزئی سے ہم آہستہ آہستہ کلی کی طرف آئیں، البتہ اس کا انشاءاللہ تعالی ہم اپنے طور پہ جائزہ لیں گے۔ اچھا ادھر جو تعمیر سے مراد ہے وہ آباد کاری ہے، مسجد کی آباد کاری میں، مسجد کی انتظامیہ میں، مسجد کو انتظام انصرام کرنے میں ان کا کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے۔ اچھا اس کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بے مفسرین نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ اس کی جو وجہ ہے وہ خود قرآن کی آگے آیت بیان کر رہی ہے، اور اس کی اوپر وہ خود گواہ بھی ہیں۔ وہ کیا ہے قرآن کی آیت؟ کہ یہ لوگ شاہد ہیں، شاہدین علی انفسہم، خود اپنے نفوس پر گواہ ہیں۔ گواہ ہوتا ہے حاضر ہوتے ہوئے ایک چیز کی معلومات لینا، اسے کہتے ہیں شہادت یا شاہد ہونا، یعنی خود حاضر ہے، ایک دفعہ آپ حاضر نہیں ہیں، کسی طریقے سے آپ نے معلومات لے لی،
لیکن ایک دفعہ ذاتاً حاضر ہو کے معلومات لینا، اسے کہتے ہیں شاہد۔ شاہدین علی انفسہم، اپنے نفوس کے اوپر شاہد۔ ہر کوئی اصل میں، ہر انسان اپنے نفوس پر شاہد ہے کہ انسان جو ہے، الانسان علی نفسہ بصیرۃ، انسان اپنے نفس کے اوپر بابصیرت ہے، جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، جانتا ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہے یا نہیں، کفر سے آلودہ ہے، شک اس کے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں، اپنے اعمال اور اپنے کردار سے کہ وہ آگاہ ہے۔ یہاں پر بھی یہی شاہدین علی انفسہم، اپنے نفوس کے اوپر وہ گواہ ہیں۔ کس چیز کی گواہ ہیں؟ بالکفر ہے، کہ ان کے نفوس کفر کی نجاست سے آلودہ ہیں، اس کے اوپر وہ شاہد ہے۔ اور یہی علت ہے کہ یہ لوگ تعمیرات نہیں کر سکتے، اور اس کی دلیل اگلی آیت نمبر 18 ہے۔ یعنی کیوں مشرکین آباد نہیں کر سکتے، کیوں مشرکین کسی قسم کی انتظامی امور میں یہاں پہ حصہ نہیں لے سکتے؟ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ کفر کے اوپر اپنے شاہد ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا، انہوں نے سال ہر سال بیت اللہ کی حفاظت کی ہے، سال ہر سال بیت اللہ کے اندر انہوں نے عبادات انجام دی ہیں، اس کی انتظامی امور کو سنبھالنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کے مختلف مراسم یہ لوگ خانہ کعبہ میں انجام دیا کرتے تھے، اور بعض جو ہیں وہ دین اسلام میں جو معاشرے میں رائج مراسم تھے، بعض مراسم تو دین اسلام نے قبول کی اور اسے شریعت کا حصہ بھی بنایا، جیسے حج ان میں سے ایک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے بیت اللہ کا ان کے سینوں کے اندر تقدس اور تعظیم موجود ہے، تو کیا یہ چیزیں ان کو کوئی ثواب اور اجر نہیں دیں گی؟ اور پھر انہوں نے جو بیت اللہ کی تعمیرات میں اور بیت اللہ کی صفائی ستھرائی میں، بیت اللہ کی انتظامی امور میں جو خدمات دی ہیں، کیا اس کا جو ثواب وارد ہوا ہے ہمارے ہاں احادیث اہل بیت علیہ السلام میں، اور جو عظمت وارد ہوئی ہے، کیا وہ اعمال ان کے اعمال خیر شمار نہیں ہوں گے؟ اس شبے کو بھی قرآن کریم کی آیات آ کے دور کرتے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال کو حبط کر لیا ہے، ان کے اعمال حبط ہو گئے ہیں۔ وفی النار ہم خالدون، یہ اپنے کفر اور شرک کی آلودگی کی وجہ سے خالد رہیں گے، ہمیشگی انہیں دوزخ کی یا آتش جہنم کی حاصل ہوگی۔ اچھا، اب اگلی آیت، اور یہ اگلی آیت مقام تعلیل کے اوپر ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں نظریہ حبط کو اگلے درس میں پڑھیں گے، حبط اعمال کیا ہے، کیونکہ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال کو حبط کر لیا ہے۔ بعض علماء کرام گزرے ہیں کہ انہوں نے حبط اعمال کا وہ معنی جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے کہ ایک انسان نے سال ہر سال کار خیر انجام دیا، نیک اعمال انجام دیے، ٹھیک ہے، عقیدے میں انحراف تھا، یا ممکن ہے کہ اپنی شرائط کے ساتھ اس نے عبادات کو انجام نہیں دیا تھا، لیکن بالآخر اس کار خیر کا کوئی اجر و ثواب تو بنتا ہے، تو عدالت کا تقاضا ہے کہ جتنی مقدار اس کے اجر و ثواب کی ملتی ہے وہ دی جائے۔ لیکن اگر اس کے سارے اعمال اکارت جائیں، حبط کر لیے جائیں، ضائع شمار کیے جائیں، تو یہ تو عدالت الہی کے شاید خلاف ہے۔ بعض نے اس جہت سے جائزہ لیا اور اس کو متشابہ آیات میں سے قرار دیا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو مفسرین اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں اگلے درس میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ نظریہ حبط آیا عدالت الہی کے خلاف ہے یا خلاف نہیں ہے، اس کا ہم انشاءاللہ تعالی جاری جائزہ لیں گے، چونکہ عدالت کا تقاضا تو یہ ہے، عدالت کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے، کہ ایک شے کو اس جگہ پہ رکھنا جو اس کی جگہ ہے، وضع الشیء علی موضعہ، ایک شے کو اس کی جگہ کے اوپر رکھنا، مثلا ٹوپی کو سر پہ رکھنے کی جگہ پاؤں پہ رکھنا عدالت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے ایک کھانے کی چیز ہے، اس کو کچرے میں پھینک دینا عدالت کے خلاف، اور یہ واقعی عدالت کے خلاف بھی چیزوں میں سے ہے۔ مثلا امام جماعت کے لیے عادل ہونا چاہیے، اگر وہ اسی طرح کی اسراف یا اسی طریقے سے غفلت برتتا ہے، بے اعتنائی برتتا ہے، تو یہاں پہ اس کی عدالت بھی اس کی زیادتی ہے، چونکہ جس چیز کا جو حق بنتا ہے وہ اسے دیا جائے۔ مثلا حق بنتا ہے انسانی نفس کا کہ اللہ کی اطاعت کرے، شیطان کی اطاعت نہ کرے، لہٰذا شیطان کی اطاعت کرے گا دائرہ عدالت سے خارج ہے۔
حق یہ بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت انجام نہ پائے، گناہ نہ کرے۔ ٹھیک ہے کہ ابھی وہ اسے کار خیر بھی انجام نہیں دیا جا رہا، خود گناہ کو ترک کرنا بھی ایک کار خیر ہے، ترک گناہ کرے۔ اس لیے ترک گناہ لازم و واجب ہے انسان کے اوپر۔ اگر گناہ کرے گا عدالت کے دائرے سے خارج ہے۔ اسی طرح وہ روٹی ہے اٹھا کے کوڑے کے ڈرم میں پھینک دی، روٹی جو ہے اس کا مقام وہ نہیں ہے۔ خصوصاً روٹی کی بڑی فضیلت روایات میں وارد ہوئی ہے، حتیٰ کہ اگر کسی جگہ ہو تو صاف کر کے دھو کے اسے استعمال کی طرف رغبت دلائی گئی ہے، کیونکہ اسی کے اوپر انسان کی زندگی پانی کے بعد موقوف ہے، کیونکہ چاول اور روٹی یہ دو چیزیں جس سے انسان کا پیٹ بھرتا ہے، وَإِلَّا بقیہ چیزیں ممکن ہے کہ اس کی توانائی کے حصول کا باعث بن جائیں بدن کے اندر، ضعف کو ختم کرنے کے باعث بنے، لیکن بھوک کے مٹنے کا باعث نہیں بنتا۔ خالی گوشت بھوک نہیں مٹاتا، خالی یہ دالیں چنے بھوک نہیں مٹاتی۔ بھوک جس سے آ کے مٹتی ہے اور وہ توانائی بھی انسان کو دیتی ہے، وہ روٹی ہے یا چاول ہے، یعنی گندم کی روٹی، جو کی روٹی یہ اور چاول۔ اس لیے روٹی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اب روٹی کو کوئی پھینک دے کچرے کے اندر، وہ مقام اس کا وہ نہیں ہے، اس کے دیگر موارد ہمیں ایجاد کرنے چاہیے۔ بس آپ نے یہ دیکھا کہ عدالت کہتے ہیں کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ دے دیا جائے۔ آیا نظریہ حق کہ تمام کے تمام اعمال اکارت گئے، تمام کے تمام اس کے اعمال خیر ضائع شمار کر دیے گئے، کوئی عمل اسے فائدہ نہیں دے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا جتنی مقدار خیر کے عمل کی ہے اتنا مقدار کا اسے اجر و ثواب دیا جائے یا اس کو فائدہ اور نفع پہنچایا جائے، اور جتنی مقدار اس کے شر کی ہے اس کے مطابق اس کی سزا کا اہتمام کیا جائے اور وہ اس کی سزا کو بھگتے گا۔ لیکن یہاں پر تو نظریہ حق آ کے بیان کر رہا ہے، اس نے جتنے صدقات دیے ہیں، جتنے اموال دیے ہیں، جتنی خدمات دی ہیں، جتنی جان جوکھوں میں ڈال کے اس نے مشقت آور کام کیے ہیں، سب کے سب اس کے اعمال ضائع۔ تو یہ کیا عدالت کے خلاف نہیں ہے؟ بعض نے اس جہز سے، جیسے خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہراً تجرید میں اس مسئلے کو اٹھایا، اور ان کی رغبت بھی اسی طرف سے تھی کہ حبت جو ہے وہ عدالت کے برخلاف ہے۔ لیکن اس کو بعد میں آنے والے متکلمین اور مفسرین انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے حل بھی کیا۔ ہم ایک آسان مثال سے کچھ اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بحث آیات کریمہ اور علماء کے بیانات کے تناظر میں اگلے درس میں کریں گے، چونکہ آج کے دور میں بھی یہ بہت بڑا مسئلہ، اور یہ ایتھیسٹ لوگ اور ملحدین یہ مسئلہ عموماً اٹھاتے بھی ہیں، اور خود انسان کے ہمارے معاشروں میں بھی تفکر پایا جاتا ہے، وہ خود ساختہ بعض رسمیں دین کی اپنے لیے اختیار کر لیتا ہے، اور بعض مثلا رسم کی طرف نہیں جاتے، کتابوں سے دین لیتے ہیں، لیکن اپنے لیے چن چن کے بعض اعمال کا مجموعہ اپنے لیے خاص کر لیا اور بقیہ کو ترک کر دیا، اور بعض ایسے گناہ پھر ان سے انجام پا جاتے ہیں جن کے نتیجے میں حبط اعمال کر لیے جاتے ہیں۔ لہذا ہم اس کو پھر تفصیل سے اگلے درس میں پڑھیں گے کہ معنی حبط کیا ہے، اور کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ مثلا میں اپنے طور پہ یہ تصور کرتا رہوں کہ میں نے تو خانہ کعبہ کی تعمیرات کی تھی، ادھر مزدوری کی تھی، یا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جا کے مزدوری کی ہے، زری کے پاس، قبر امام حسین علیہ السلام کے پاس، اور اس طریقے سے میں نے مثلا سبیلے لگا کے کھانے کھلائے تھے، پانی پلائے تھے، موکب لگائے تھے۔ ممکن ہے کہ اس سے کوئی عمل ایسا صادر ہو رہا ہو کہ اس سے سارے کے سارے اعمال اس کے اکارت گئے، حبط کر لیے گئے، جیسے یہی مشرکین کا اس دور میں حال ہوا۔ چونکہ آج کے دور میں ہم انہیں مشرکین کہہ رہے ہیں، وہ تو مسلمانوں کو کہتے تھے کافر، کہ یہ جو معاشرے میں رائج مذہب تھا یہ وہ ہیں کافر کے جو نکل گئے۔ آج ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ چھا گیا مذہب، دین اسلام مذہب جو ہے وہ غالب آ گیا، بالخصوص مشرق وسطیٰ اور ان خلیجی ممالک اور ان سے منسلک جو ایک پٹی بنتی ہے عالم اسلام کی، اس کے اوپر غلبہ پا گیا دین اسلام۔ اس لیے آج کے دور میں تو دین اسلام کے مد مقابل کوئی ہمیں بات جو ہے وہ غیر اجنبی، وہ اجنبی لگے گی اور وہ ہمارے لیے غیر مانوس ہوگی۔ لیکن اس دور میں اگر آپ جائیں تو مکہ مشرکین سے بھرا ہوا ہے، اور مشرکین جد پشتی ایک مذہب لے کے آ رہے تھے، اس کی رسومات تھی، اس کے طور طریقے رائج تھے، جیسا بچوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ویسے ہی انہوں نے اختیار کیا۔ وہ جس طرح سے ثواب و جزا کے قائل تھے، بچے بھی بعد میں نسلیں بھی اسی طرح جزا اور سزا کے قائل ہوئیں، اور اسی طرز کے اوپر وہ مراسم دین انجام دیتے تھے، حج ہے، عمرہ ہے،
جمعے کے خطبات ہیں اور دیگر چیزیں ہیں وہ مشرکین انجام دیا کرتے تھے، اور اس کے اوپر کثیر اجر و ثواب اور اپنی منتوں کا ماننا اور منتوں کا پورا ہونا اور اس طرح کے دیگر امور اس کے شدت سے قائل تھے اور نتائج بھی لیتے تھے۔ مثلا ہر دفعہ تو ایسا نہیں ہے کہ بت کے سامنے کوئی نظر انہوں نے پیش کی تو اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کتنے ہی ایسے مشرکین اپنے دلائل لے کے آ جائیں گے، ہم نے تو بتوں کے سامنے یہ کام کیے تھے، جیسے کام کر کے پیچھے ہٹے ہیں تو مثلا بارش ہو گئی، فلاں مجھے فائدہ مل گیا، فلاں نفع مل گیا، اور ان کی باتیں بھی ایسی ہوتی تھیں۔ لہٰذا یہاں پہ اب یہ کہنا کہ یہ مشرکین کے مقابلے میں اب جب دین توحیدی آیا اور دین کامل آیا، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا، تو انہوں نے اس دین کو کافر قرار دیا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے دور میں یہی مسئلہ تھا۔ قرآن میں ذکر بھی کیا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یا اس طرح سے دیگر حضرت صالح علیہ السلام انہیں کہتے تھے کہ تم کافر ہو گئے ہو، تم گمراہ ہو گئے ہو۔ گمراہی کی نسبت وہ ان کی طرف دیا کرتے تھے۔ لہٰذا اب جب دین آ کے مشرکین کو یہ بات بیان کر رہا ہے کہ تم نے، اب وہ بھی کہتے تھے ہم نے خدمات انجام دی، خدمت انجام دینے والا ان کی نظر میں بہت بالا تر شمار ہوتا تھا۔ یعنی مشرکین کے اس معاشرے کے اندر جو خانہ کعبہ کی تعمیرات میں حصہ لیتا تھا اور جو حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، جیسے آج ہم زائرین کے لیے بھی یہ احترام دل میں رکھتے ہیں، اور دین نے اس کے پھر آگے ثواب بھی بیان کیے، تو وہ ان کی نظر میں بہت ایک بلند مقام شمار ہوتا تھا اور اس کی فضیلت کے بھی قائل ہوتے تھے، اور اگر کوئی آ کے حجر اسود لگائے تو اس کی تو اور ہی قیمت اور اہمیت بڑھ جایا کرتی تھی۔ تو اس جگہ پہ قرآن آ کے کہہ رہے ہیں ان کے سارے اعمال حبط کر لیے گئے، یہ سارے کے سارے اعمال ضائع کر دیے گئے۔ تو یہ ان کے اوپر بڑا ایک بھاری پن ہوگا کہ کیسے وہ اس بات کو قبول کریں کہ ہمیں کسی بھی ان میں سے کسی چیز کا اجر و ثواب اور فائدہ اور نفع حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہاں پہ اسی چیز کا تذکرہ ہے، اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال حبط کر لیے گئے۔ ایک فہرست بنتی ہے اعمال کی کہ ان اعمال کو اگر کوئی انجام دے تو اس کے ماضی کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ جو اس نے قربانیاں دی ہیں، اس نے جہاد کیا ہے، اس نے مزدوری کی ہے، اس نے مشقت اٹھائی ہے، حاجیوں کو اور زائرین کے لیے اس نے اپنی خدمات پیش کی ہیں، تعمیرات میں بڑا اس نے حصہ لیا ہے، انتظامی امور میں اس نے خوب اپنے آپ کو تھکایا ہے، لوگوں کو کھلاتا پلاتا رہا ہے، صدقات اس نے بھر بھر کے دیے ہیں، سارے کے سارے اعمال اس کے ضائع جائیں گے اگر ان اعمال میں سے کچھ اعمال انجام دے۔ ان میں سے پہلا جو اس آیت میں ذکر کیا گیا وہ ہے کفر، اگر کوئی کفر کو انجام دے۔ اس لیے یہ بات تھوڑی بھاری ہو جاتی ہے اسی آیت کے تناظر میں کہ ایک شخص ہے وہ خانہ کعبہ یا امام حسین علیہ السلام کی زیارت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اپنے پورے وجود میں محبت کے احساس کے ساتھ کرتا ہے، آیا کفر اور شرک کی آلودگی کے ساتھ اس کا یہ عمل اسے نفع دے گا یا نہیں نفع دے گا؟ اس آیت کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم معاملہ حبط کے ذیل میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ پھر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب اعمال حبط ہو گئے تو اب تو اس کے لیے جہنم کے علاوہ کیا ہوگا؟ یہ تو بہت واضح اور ایک منطقی بات ہے کہ جب اس نے اپنے پورے گھر کو جلا دیا ہے، اپنی پوری زمین کو برباد کر دیا ہے اور آباد ہونے کے قابل اب وہ سرزمین نہیں رہی، تو اس کا تو پھر مقدر کیا قرار پائے گا؟ وہ بنجر، وہ صحرا، وہ اس کے بربادی، وہ اس کی ویرانی، اس کو جہنم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا وہ پھر کیا ہوں گے؟ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، ادھر فی النار کو انہوں نے مقدم قرار دیا ہے، حصر کیا جا رہا ہے، وہ خالد رہیں گے، چونکہ روح خلق ہونے کے بعد ختم نہیں ہوتی۔ موت کا مطلب انتقال ہے، منتقل ہونا، جیسے گھر تبدیل کرتے ہیں، موت کے بعد گھر کی یعنی موت کا معنی ہی ہمیں یہ کرنا چاہیے گھر کا منتقل کر لینا۔ میں پہلے گھر مادی میں تھا، اب گھر برزخی میں ہوں، پھر گھر برزخی سے نکل کے گھر قیامت میں آ جاؤں گا۔ لہٰذا موت فنا کا نام نہیں ہے، موت عدم کا نام نہیں ہے، ہاں موت دنیا کے اندر فنائے بدن کا نام ہے، لیکن موت انتقال ہے، ایک گھر کو میں نے چھوڑ کے دوسرے گھر میں منتقل ہو گیا۔ لہٰذا روح ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گی جب سے خلق ہوئی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اپنی زمین روح، وہ اپنی سرزمین نفس، وہ ساری کے ساری برباد کر بیٹھا ہے، ویران کر بیٹھا ہے، تو اس کے لیے اب کیا ہے آگے کی زندگی؟ تو کہیں گے کہ
فی النار ہم خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ کے اندر رہیں گے۔ یہ ہمارے پاس ایک حبت کے اور اس تناظر میں کفر اور شرک کی آلودگی کے تناظر میں بات آتی ہے۔ آج کے دور میں جو فرقہ وارانہ ایک ذہنیت بن چکی ہے، اس میں کفر اور شرک کی حیثیت کو بہت نیچے لے آیا گیا ہے۔ یہ بھی درست نہیں ہے کہ کفر اور شرک کے اوپر مسلمانوں کی جان مال عزت کو لوٹنا شروع کر دیں جیسے وہابیزم ہے، لیکن یہ بھی درست نہیں ہے کہ توحید کفر اور شرک کے عناصر کو اپنے اندر آباد کر کے صرف محبتوں کو رسول اللہ و اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہم بہت بڑے پیمانے پہ ظاہر کریں، اجاگر کریں، اور کفر اور شرک کی حساسیت سے اپنے وجود کو متنبہ نہ کریں۔ عاقلانہ یہ طرز نہیں ہے۔ اس لیے حفظ ترتیب لازم ہے۔ حفظ ترتیب یعنی اصل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نبی آیا ہے تو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے۔ رسول آیا ہے اللہ کی طرف بلانے اور تعلق جوڑنے کے لیے۔ امام آیا ہے اللہ کی طرف بلانے اور تعلق جوڑنے کے لیے۔ اگر یہ تعلق قلبی کسی کا نہیں جوڑتا، اس نے در حقیقت ان ہستیوں کے ساتھ تعلق قائم ہی نہیں کیا۔ وہ اپنے تخیلات اور اپنے ذاتی اساس کے اوپر اس نے ایک تعلق قائم کیا اور اسی کے اوپر وہ جذباتی ہو کے اظہار کر رہا ہے۔ وَإِلَّا اس کو یہ چیزیں جیسے کہ کفر و شرک کی آلودگی کے ساتھ یہ چیزیں آئے نفع پہنچائیں گی یا نہیں، اس کے بعد میں ہم جائزہ لیں گے، لیکن حبط اعمال میں سے خود ایک کفر و شرک کا عمل ہے۔ لہذا حفظ ترتیب لازم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اصل ہے اور اسی کے ساتھ تعلق قائم ہونا چاہیے، اور اسی کے تناظر میں اور اسی کی جانب سے ان سب ہستیوں کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ وَإِلَّا اگر کوئی شخص اپنے نفس کی زمین کو ویران کر دے، غیر آباد کر دے، اس کو آباد کاری سے تبدیل کر کے ایک آتش جہنم میں منتقل کر دے، تو پھر روح ہمیشہ اسی طریقے سے ابدی طور پہ اسی جہنم کے اندر رہے گی۔ اس سے اگلی آیت ہمارے پاس آتی ہے کہ جس میں بیان کیا گیا کہ مسجد کو آباد کاری کا حق کیسے ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ صرف ترجمے کی حد تک میں مطلب بیان کر کے اختتام ہم آج کے درس کا کرتے ہیں۔ انما یعنی فقط اور فقط، انما ہمیں آ کے بتاتا ہے چونکہ مسجد آباد کب ہوتی ہے، اس کو اس آیت کریمہ میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد تب آباد ہو جاتی ہے کہ کھچا کچھ نمازیوں سے بھری ہوئی ہے اور اعتقادات جیسے مرضی ہوں۔ مثلا ناسبیوں نے بھری ہے مسجد کو خوب بڑے مرتب ترتیب کے ساتھ، کندھوں سے کندھے اور پاؤں سے پاؤں ملا کے ایک بہترین صف میں کھڑے ہو کے بہترین آواز میں تلاوت قرآن کریم انجام دے رہے ہیں، اس سے مسجد نہیں آباد کہلائے گی۔ انہوں نے اپنی محفل آباد کی ہے۔ جس دل کے اندر نور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار اہل بیت علیہ السلام نہ ہو، تو شیعہ سنی دونوں کتب میں معتبر روایت وارد ہوئی ہے، کوئی عبادت قبول نہیں۔ اچھا، اس کے برعکس کوئی اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں اپنے اندر وجود کے اندر اتنا آگے نکل گیا کہ افراد کا شکار ہو گیا اور غالی بن گیا، اب اسے اللہ تعالیٰ کی کوئی حیثیت اور کوئی قیمت وہ محسوس ہی نہیں ہوتی، یعنی اس کی زندگی میں اللہ ہے ہی نہیں۔ علی علیہ السلام ہے، امام مہدی علیہ السلام ہے، حسن و حسین علیہ السلام ہے، محسوس ہی نہیں ہوتی کہ اللہ ہو یا نہ، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس لیے اس کے لیے نہ اللہ کی یاد آتی ہے، نہ توجہ جاتی ہے، نہ ذکر سے اس کا سینہ معمور ہوتا ہے۔ اس کے لیے مثلا اللہ کا ہونا نہ ہونا دونوں ہی برابر ہیں۔ ہم کہہ دیتا ہے کہ اللہ کا اقرار کرتا ہوں، لیکن اللہ اس کی زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ یہ جو غلو کی طرف آنا ہے، وہ جتنے بھی بلند نعرے لگائیں، جتنے بھی بہترین جذباتی محافل کو برپا کرے، یہ مساجد اور مقدسات دینیہ آباد نہیں کہلائیں گے۔ آباد کب کہلاتا ہے؟ یہ قرآنی موقف ہے کہ ایک جگہ آباد کب کہلاتی ہے۔ آباد کہلانے کے لیے نفرات کے عدد کو ادھر نہیں بیان کیا جا رہا، ان اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان اوصاف کا حامل ایک فرد بھی ان جگہوں کے اوپر آ کے عبادت کو انجام دیتا ہے، وہ جگہ آباد ہے، اور اگر لاکھوں افراد ان اوصاف سے عاری ہو کے اس جگہ کو آباد کرتے ہیں تو یہ آباد نہیں ہے۔ جیسے قرآن کریم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ،
یہ نہیں آباد کر سکتے مشرکین، اپنے شرک کے ساتھ جگہ آباد ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک حج کیا ہے۔ 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا، 9 ہجری کو مسلمانوں نے حج کیا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے، کیونکہ شرک کی آلودگی کے ساتھ مشرکین 9 ہجری کو حج کر رہے تھے اور آباد جگہ نہیں تھی وہ، یہاں تک کہ مشرکین کے اس کا داخلہ ممنوع ہوا اور ان کو اس جگہ سے برطرف کیا گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر حج کے وظیفے کو انجام دیا۔ لہٰذا آئیں تیزی سے اس کو ہم پڑھ لیں کہ وہ کون سی صفات ہیں کہ ان صفات کے ہمراہ اگر عبادت انجام دی، ان صفات کے ہمراہ عزاداری کو انجام دیا، ان صفات کے ہمراہ اگر دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کی، یہ جگہ آباد ہے۔ اگر ان کے ذریعے سے نہیں، ان اوصاف کے ذریعے سے آباد کی، تو یہ آباد کاری نہیں ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی یہ مساجد جو جائے سجدہ ہے، جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے، ان کو فقط اور فقط وہ شخص آباد کر سکتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے۔ آخرت اور اللہ پر ایمان بہت کلیدی اور اہم ترین ایک انسان کے وجود کے، نفس کے وجود کے اندر عنصر ہے کہ اگر یہ وجود میں نہیں آتا، اصلاً دین وجود میں نہیں آتا۔ لہذا پہلی شرط ہے اللہ اور روز قیامت کے اوپر ایمان کی حیثیت، صرف اقرار پہ نہیں اکتفا کرنا، ایمان لے کے آئے۔ ایمان کے لیے تکرار ضروری ہے، ایمان کے لیے تذکر ضروری ہے، ایمان کے لیے توجہ ضروری ہے، ایمان کے لیے بار بار یاد کرنا ضروری ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نمبر 3، تیسری صفت اللہ پر ایمان لائے، نمبر 2 روز آخرت کے اوپر ایمان لائے، نمبر 3 نماز کو قائم کرے۔ نماز قائم کب کہلاتی ہے؟ جب بھی نماز کو اپنی شرائط کے ساتھ انجام دیا گیا ہو، یہ نماز قائم کرنا کہلائے گی۔ مثلا اگر کوئی شخص، یہ معتبر اور صحیح سند روایات میں وارد ہوا ہے، نماز کو ہلکا سمجھے، کام کو بالاتر سمجھے، یہ شخص شفاعت سے عاری ہے، اس کی شفاعت نہیں ہوگی روز قیامت۔ تارک الصلاۃ پھر کیا کہلائے گا؟ ایسا بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ ہمارے اپنے معیارات ہیں کہ میں نے فلاں کر دیا، فلاں کر دیا تو ہو جائے گا، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں ازالہ کر لیں گے۔ جو اگایا ہے وہی پائیں گے۔ ٹھیک ہے، توبہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ توبہ کی طرف جائے گا نہیں، چونکہ جو صحت، تندرستی اور جب اس کے اندر شفافیت موجود تھی، تب ایک عمل خیر کو انجام نہیں دیا، اب آلودہ پن کے ساتھ کیسے انجام دے گا؟ اب تو نہ ہمت ہے، نہ طاقت ہے، تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، آلودگیاں نفس کے اندر پڑی ہوئی ہیں، اب کیسے وہ بڑھاپے میں عمل کو انجام دے گا؟ لہذا نماز کی قیمت کو قرآن نے بیان کیا، اور نماز ترجمان ہے ایمان کی۔ دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہو سکتے، یعنی ایمان ہو نماز نہ ہو ممکن نہیں۔ اچھا، جب بھی ایمان ہوگا نماز ہوگی۔ ہاں، منافقت کا ایک رخ ہے کہ نماز ہے اور ایمان نہیں ہے، یہ منافقت کی ایک الگ صورت بنتی ہے۔ بہرحال آپ نے دیکھا اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ یعنی شرائط کے ساتھ نماز پڑھیں، اول وقت میں نماز پڑھیں، سب سے بہتر ہے۔ یہ شخص جیسے آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کے ان تمام عرفاء کے استاد گرامی شمار ہوتے ہیں، ان کا یہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار قول بیان کیا کہ میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی اور چند دفعہ سنی، اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھتا ہے اور اس میں اول وقت نماز کا پابند ہے، اور وہ کسی مقام، معنویت کے کسی مقام پہ نہ پہنچے، تو میرا گریبان پکڑنا، یا روز قیامت آؤ اور اگر اسے وہ مقام نہیں ملتا، مثلا میرے اوپر لعنت بھیجے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اول وقت، چونکہ وہ جب ہر روز اللہ کو اہمیت دے، نماز اول وقت پڑھنا، اللہ کو اہمیت دینا، اول وقت نماز ترک کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اہمیت نہ دینا۔ جیسے یہ آپ نے ملاحظہ کیا اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، چوتھی صفت ہوگی زکوٰۃ دے۔ زکوٰۃ ادھر عمومی معنی میں، اکثر بیشتر مفسرین کے مطابق عمومی معنی میں، یعنی ایسا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہ اسے پاکیزگی حاصل ہو، مال کی بھی اور نفس کی بھی۔ اور پانچویں صفت وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، چونکہ معاشروں سے انسان ڈرتا ہے، اپنے دوست احباب سے ڈرتا ہے، تانا مل جائے گا کہ یہ تو مثلاً علامہ حلی بن گیا ہے، آیت اللہ بہجت بن گیا ہے، مولوی بن گیا ہے، مذہبی بن گیا ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اول وقت
ہدایت یافتہ ہونے کے لیے مساجد کو تعمیر یا مساجد کو آباد کرنے کے لیے 5 شرائط ہوئی۔ ایمان کا تعلق ہو گیا 2 چیزوں سے، اللہ اور روز قیامت۔ روز قیامت پر ایمان آ جائے انسان ویسے گناہ چھوڑ دے گا۔ پتہ ہونا کہ میں نے ابھی مرنا ہے، تو جتنے بھی اچھے عمدہ کھانے ہوں، پیسوں کی لالچ ہو، بڑی بڑی آفرز ہوں، پیشکش ہو، وہ ساری چھوڑ دے گا کہ میں نے جب رہنا ہی نہیں ہے تو تم سے یہ پیسہ لے کے کیا کرنا ہے۔ مجھے وہ چیز بتاؤ جس سے اگلا جہان میرے لیے آباد ہوگا، میں اس کی طرف رغبت حاصل کروں، اس در سے تو میں نے جانا ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا اللہ اور روز آخرت، اس پر ایمان آنا چاہیے، اقرار نہیں کافی۔ اقرار اصلاً کافی نہیں ہے۔ اقرار معاشرتی نظام کو چلانے کے لیے، ایک دوسرے سے تعلق اور روابط کو آسان کرنے کے لیے اقرار کو قبول کر لیا گیا۔ وَإِلَّا جو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ آغاز میں مطلوب ہے ایمان، اس کی بالاتر صورت ہے یقین۔ ابھی ہم مراحل یقین کی طرف نہیں گئے، ایمان آغاز کا ہی مرحلہ ہے۔ لہذا اقرار پر اکتفا نہیں ہونا چاہیے اور ایمان مطلوب ہے۔ نمبر 2، ایمان کا اظہار نماز اور زکوٰۃ ہے۔ نمبر 3، بعض اوقات انسان ایمان رکھتا ہے، اظہار بھی کرتا ہے ایمان کا نماز اور زکوٰۃ، لیکن جو اس کا وظیفہ بنتا ہے وہ لوگوں اور معاشروں کے ڈر سے یا اپنی دنیا کے ضرر کے ڈر سے اسے ترک کر دیتا ہے۔ ادھر صرف اللہ کا خوف کھانا چاہیے، وہی نفع دینے والا ہے، وہی نجات دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے کہ جو انسان کے لیے اس دنیا کے اندر تمام کے تمام راحتیں مہیا کرنے والا ہے۔ سختیوں میں صبر اس کی طرف سے ہی ہے، صبر کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ مشقتوں کے اندر ثابت قدمی کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ ہم نہیں ثابت رہ سکتے، ہم نہیں ثابت قدم رہ سکتے، ہم نہیں اپنے آپ کو مختلف طرح کے وسوسوں سے بچا سکتے۔ وسوسوں کے اس تاریک دلدل سے نکالنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے فقط اللہ سے تعلق قائم کریں۔ اگر یہ 5 صفات آ جائیں اور کوئی عبادت انجام دیتا ہے، کوئی عزاداری کرتا ہے، کوئی تعلیم دینی حاصل کرتا ہے، کوئی خدمت کسی انجمن میں کسی اور پلیٹ فارم کی پر انجام دیتا ہے، یہ دینی مقدسات کی جگہوں کو آباد کرنا کہلائے گا، اور انہی سے توقع ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں بقیہ اس کے پہلوؤں کو ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔